الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور رفعتوں پر مشتمل احادیث شریفہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیے، اسی کو آج جاری رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو کرتے ہیں ایک فصل پر جس کا عنوان ہے فصل فی کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفاتیح خزائن الارض بیدہ. زمین کے سارے خزانوں کے کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہونے کا بیان، یعنی زمین کی جو بھی زمین کے خزانے ہیں اس کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں عطا فرما دیا. دیکھیے، قاعدہ یہ ہے کہ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اس کو اتنا زیادہ عطا کرتا ہے. ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو سخی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو جب عطا کرتا ہے تو باہر والوں کو، دیگر افراد کو جتنا عطا کرتا ہے ان کے مقابل میں وہ اپنی اولاد کو زیادہ عطا کرتا ہے. چاہے وہ عطا اس کی جو ہے وہ دینا اس کا مال کا ہو، پیسے کے اعتبار سے ہو، زمین جائیداد کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، تربیت کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو. جی، ما نحل والد من لولد احسن من ادب حسن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایک باپ اگر اپنی اولاد کو اگر سب سے اچھی چیز دیتا ہے تو وہ ادب دیتا ہے. تو یہ بیہیویئر، اخلاق، آداب، طریقہ، سلیقہ جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ دوسروں کو اتنا زیادہ نہیں دیتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے. جو انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ عطا کرتا ہے. یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، نظام فطرت ہے یہ. اور اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات میں اپنی تخلیق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی محبوب نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے الا وانی حبیب اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کا سب سے بڑا محبوب تو میں ہوں. جی، اللہ کا محبوب تو میں ہوں. آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں، لیکن میرا مقام یہ ہے الا وانی حبیب اللہ. آگاہ ہو جاؤ، میں تو اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے تو وہ یقینی بات ہے کہ جب عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالی تو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا کرے گا، اور ان سے زیادہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا. جب زمین پر رہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشہور واقعہ ہے جب آپ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف گئے لوگ کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے. جب آپ طائف گئے، مکہ کے لوگ تو نہیں مان رہے تھے نا، بڑی تکلیفیں دے رہے تھے، 10 سال سے ان کو سمجھا رہے تھے، یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو سرکار نے ارادہ کیا چلو یہاں سے تھوڑا قریب میں ہی، مکے سے تھوڑا سے فاصلے پر ایک سٹی ہے طائف جا کر لوگ کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، کریں گے. اور وہ وہاں پر جاتے اور لوگ وہاں پر سرکار کو بہت زیادہ تکلیف دیتے، اور اس میں بھی مکہ والوں کی بھی بڑی اس میں دخل رہتا کہ وہ لوگ جا کر ان کو کیا کہہ دیتے، غلط فہمیاں پیدا کر دیتے اور شرارت کر دیتے. اور طائف کے بدماش لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف زبان سے برا بھلا کہتے ہیں بلکہ پتھر بھی مارتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک بہنے لگتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں، راستے میں ایک باغ ملتا تو وہاں پر اس باغ کے سائے میں بیٹھتے اور وہاں پر تھوڑی دیر پانی پیتے اور وقفہ لیتے وہاں پر سفر کے دوران. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے، وہاں پر فرشتے آتے اور فرشتے آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے. ملک الجبال آتا اس وقت، پہاڑوں کا فرشتہ. اللہ تعالیٰ کے ہر مخلوق جو تخلیق کا نظام جو چلتا ہے، ہر سسٹم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک ذمہ دار فرشتہ مقرر ہے. تو پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ آ کر حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان میں، یہ طائف کے لوگ آپ کو اتنی تکلیف دیے، میں پہاڑوں کو ان کے اوپر چپکا دوں گا اور یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. دوسرے فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو میں ان کے اوپر زمین کو الٹ دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہیں کہہ کر روک دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ نہیں جانتے. اور سرکار کی دعا کا نتیجہ ہے کہ بعد میں سارا کا سارا طائف اسلام قبول کر لیا. بعد میں بہت آگے چلنے کے بعد اسلام قبول کر لیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرشتوں کا حاضر ہونا اور یہ پیشکش کرنا، یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو ہم پہاڑوں کو ملا دیتے، اگر آپ کا حکم ہے تو ہم زمین کو پلٹ دیتے ہیں، یہ کیا بتا رہا ہے یہ چیز؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین کا تحکم اور زمین کا کنٹرول عطا کیا ہے. زمین کا کنٹرول عطا کیا، یعنی سرکار اگر چاہے، لوگ درختوں کو ہلتا ہوا دیکھ کر حیرت میں ہیں
کہ سرکار درخت کو چلا دیے اور سرکار جو ہے کنکر کو کلمہ پڑھا دیے. سرکار اگر چاہے تو پہاڑ بھی جگہ سے ہلے اور سرکار اگر چاہے تو زمین الٹ پلٹ ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت ان کو عطا کیا. اور کتنی عطا کیا اب آپ پڑھیں یہ حدیث شریف میں جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت بجوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا. اس پر ہم آگے مزید گفتگو کریں گے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے ہیبت کے ذریعے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک فتح کیے اپنی زندگی میں، اس کے آگے کئی علاقوں تک مسیرت شہر، ایک مہینہ اس زمانے میں، جیسا ایک مہینہ جتنے ڈسٹینس کو طے کرنے کے لیے لگتا تھا گھوڑے پر یا پیدل جس طرح سے جاتے، ایک مہینہ جتنے فاصلے تک لگتا، اتنے فاصلے تک لوگ جو ہے گردنیں جھکا دیے اور آپ کے مذہب کو اور اسلام کو قبول کرنے لگ گئے. جھک جھک کر قبائل آنے لگے. کس وجہ سے آئے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر وہاں تک پہنچا؟ نہیں، بلکہ رعب تھا، ایک دبدبہ تھا. اور دبدبہ اور رعب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی. اور فرماتے ہیں وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ، ایک بات تو سب کو معلوم ہے کہ انبیاء کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. نبیوں پر ہم کو جس طرح سے خواب آتے ہیں کہ کچھ خواب اچھے آتے ہیں، کچھ خواب برے آتے ہیں، میننگ فل آتے ہیں، میننگ لیس آتے ہیں، جی بیکار خوابیں بھی رہتے ہیں جو صرف دماغ کو تھکانے والے ہوتی ہے، جی اس طرح سے ہوتا ہے. انبیاء کے خواب اس طرح سے نہیں ہوتے. انبیاء علیہم السلام کو جو خواب آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ بالکل معنی سے بھرے ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں. ہر خواب سچا ہوتا ہے. وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ میں سو رہا تھا، رَأَيْتُنِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، میں جس حال میں سو رہا تھا میں نے دیکھا، خواب میں میں نے دیکھا کہ مجھے زمین کی کنجیاں، زمین کی خزانوں کے کنجیاں لا کر مجھے دے دی گئی. فَوُضِعَتْ فِي يَدِي، اور وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. میں دیکھتا ہوں کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت منامی میں، یہ خواب کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دیا. اب جب زمین کا خزانہ کہیں گے تو فوراً خزانے کے لفظ کے ساتھ ایک عام ذہن یہ چلے جاتا ہے کہ خزانے کا مطلب ایک بڑا بکسوا ہوگا جو کسی زمانے میں کوئی بادشاہ فرعون اور کیا کہتے ہیں لوگ جو ہے اس کے اندر سونا چاندی ڈال کر اس کو زمین میں کسی کونے میں دبا دیے ہوں گے، اس کو خزانہ کہتے ہیں. یہ خزانہ نہیں ہوتا. اس کے اندر مفسرین لکھے ہیں کہ خزائن الارض سے مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنے ریسورسز ہے، کوئلہ ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا ہیرا ہو یا پانی ہو یا منرلز ہو، زمین کے اندر سے تانبا نکلتا ہے، زمین کے اندر سے پلیٹینم نکلتا ہے، زمین کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے، زمین کے اندر جو بھی ریسورسز پڑے ہوئے ہیں، جو کچھ کیا کہتے ہیں اس کے اندر معادن پڑے ہوئے ہیں، معادن کہتے ہیں، منرلز کہتے ہیں، یہ جو کچھ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا کنٹرول عطا فرما دیا تھا. یہ سارے خزانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہے جہاں چاہے اس کو کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے حضور کو اس کا اختیار عطا فرما دیا. یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے اس کو کھلا رکھے ہیں کہ جو اس پر محنت کرے گا اتنے زیادہ منرلز حاصل کرے گا، زمین کے ریسورسز سے جو ہے وہ استفادہ کرے گا، جو نہیں محنت کرے گا وہ نہیں حاصل کرے گا. اس کو کھلا رکھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ سب پر کرم فرمائے ہیں، ورنہ ان کے لیے یہ ساری چیزیں ان کی ملکیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کی انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں ان کو دے دیا اور سارے زمین کے منفعت بخش چیزوں کا کنٹرول سرکار کے ہاتھ میں دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ آغاز ہے، یہ شروعات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور ہر آنے والا اگلا لمحہ جو ہوگا اور آخرت کا دن ہوگا یہ پہلے سے تمہارے اے محبوب آپ کے لیے بہتر ہوگا. اے محبوب آنے والا زمانہ دنیا کے مقابل میں آخرت یا ہر گھڑی کے لحاظ سے اگلی گھڑی آپ کے لیے اور بہتر ہوگی، اور بہتر ہوگی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے حضور کے لیے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی، تو وہ محبت اینڈ لیس ہے، جی غیر مختتم ہے، کوئی ختم نہیں ہے وہ محبت کا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی ختم نہیں ہے کہ یہاں پر حضور سے محبت مکمل ہو گئی. نہیں، ابھی محبت جاری ہے اور عطا جاری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب عن قریب آپ کا پروردگار آپ کو ایسا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. جی محبوب کو خوش کرنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آخرت کی شفاعت
جی، اور میدان محشر میں شفاعت کی قوت اور جنت میں مقامات عطا کرنے کی کیا کہتے ہیں صلاحیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زمین کے سارے ریسورسز کی کنجیاں ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اتنا صاحب اختیار اور اتنا صاحب عظمت بنایا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔